السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو اوور چینل اردو کڈ سٹوریز۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی مزیدار کہانی، اور اگر آپ مزیدار کہانیوں کے بکس لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جائیں، وہاں پہ آپ کو مزے کی کہانیوں کی کتابیں مناسب قیمت پر مل جائے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ٹوٹو تھا۔ وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھا۔ جنگل میں ایک بہت خوبصورت تالاب تھا، لیکن اس تالاب میں مگرمچھ رہا کرتے تھے۔ اس تالاب میں مگرمچھ اپنی مرضی چلاتے اور کسی کو تالاب سے پانی پینے بھی نہیں دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے کھانے کو پھل وغیرہ لاؤ اور پھر پانی پیو۔ بیچارے جانور جنگل سے پھل جمع کرتے اور مگرمچھوں کو لا کر دیتے تھے، پھر مگرمچھ ان کو پانی پینے دیتے۔ سب جانور مگرمچھ سے تنگ آ گئے تھے، لہٰذا سب نے مل کر سوچا کہ ہمیں جنگل کے بادشاہ شیر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ جانوروں نے کہا، ابھی چلتے ہیں۔ اسی وقت چالاک لومڑی بول پڑی، اگر شیر بادشاہ اس معاملے میں پیچھے ہٹا تو اس کو جنگل کا بادشاہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ لومڑی نے سارے جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکا دیا۔ سب جانور مل کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا، اور یہ بھی کہا، آپ ہم کو ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں، ورنہ آپ یہ جنگل چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب جانور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا شیر کا بیٹا ٹوٹو سن رہا تھا۔ جنگل کا بادشاہ شیر ساری رات پریشان رہا۔ ٹوٹو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلوایا اور ان سے کہا، اس جنگل کے بادشاہ شیر تو بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اور آپ ہے کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ چالاک لومڑی نے کہا، اس چھوٹے سے بچے کو کیا پتا ان باتوں کے بارے میں، لیکن ٹوٹو کی یہ بات جانوروں کے دلوں میں جڑ پکڑ گئی، اور ان سب جانوروں نے بادشاہ شیر کے پاس جا کر اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا، ہم سب مل کر مگرمچھوں کا مقابلہ کریں گے۔ سب سوچ رہے تھے کہ مگرمچھوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اتنے میں ٹوٹو بول پڑا، مگرمچھوں کو کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے، ان کا سب سے پسندیدہ کھانا خرگوش ہے۔ اب تو شامت خرگوش کی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بول پڑا، ہم خرگوش کو مار تو نہیں سکتے۔ ٹوٹو نے کہا، نہیں، ہم اسے ماریں گے نہیں، ہاں اس کو استعمال ضرور کریں گے۔ سارے جانور ٹوٹو کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عقل مندی والی بات کیسے سوجھی۔ خرگوش کو سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہاری مدد سے سب جانور آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ سب کی حوصلہ افزائی پر خرگوش راضی ہو گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور اس کے اوپر پتے ڈال دیے تاکہ مگرمچھوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم ان کے لیے جال بچھایا ہے۔ اب کام شروع ہوا۔ خرگوش مگرمچھوں سے بغیر پوچھے پانی پینے لگا۔ مگرمچھوں نے جب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور ان میں سے ایک نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کھایا جائے۔ دوسرے مگرمچھوں نے یہ سنا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ خرگوشوں نے مگرمچھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ خرگوش وہاں سے ہلکے ہلکے پاؤں بھاگنے لگا۔ مگرمچھ بھی لالچ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ مگرمچھ خرگوش کا پیچھا کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جال بچھا ہوا تھا۔ خرگوش جال کے اوپر سے چھلانگ مار کر دوسری طرف گر پڑا اور سارے مگرمچھ گڑھے میں گر پڑے۔ اس طرح سارے مگرمچھوں کو ان کی کیے کی سزا مل گئی اور خرگوش نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سب نے ٹوٹو اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کے بادشاہ شیر نے بہت بڑی دعوت رکھی۔ اس طرح سارے جانور ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو بچوں، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟
جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں کسی اور پر چھوڑنے کے بجائے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور مل کر اس مشکل کو حل کرنا چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کامنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔